ادھر. کیا 4.0 انڈسٹری سے اٹیچ ہیں؟ مطلب 4.0 جو انڈسٹریز ہیں وہ آٹومیٹک پلانٹ کہلاتے ہیں اور پیپر لیس ورکنگ ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ہمدرد پہ کیا ایسا ماڈل موجود ہے؟ ہمدرد کا پورا ماڈل پیپر لیس ہے. ہمارے پاس سے پرنٹرز ہٹا لیے گئے ہیں اور بیسکلی یہ آئیڈیا ہمارے رسپیکٹڈ وائس چانسلر کا تھا, جس کو پھر فالو تمام ڈپارٹمنٹس نے کرا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیبل پہ مجھے یہ جو آپ پیپرز پھینکتے ہیں یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے. تو مطلب یہ آپ انوائرمنٹ کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بولا مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے, اب جو بھی چیز ہوگی وہ اب ساری آٹومیٹڈ ہوگی. تو اب ہمارا وہ پراپر سسٹم, وہ فائلنگ والا, اب جو ہماری فائلس ہیں ہمارے فولڈرس ہیں جو ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ ہوتے ہیں, اب اس کا ایک الگ میکینزم ہے. ہم نے ایک الگ اپنا سافٹ ویئر لانچ کر رہا ہے جس کے اکارڈنگ ہماری ساری اپروولس ہوتی ہیں, جس کے اکارڈنگ ہمارا ساری چیزیں سبمٹ ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں جا کے جو میں نے سب سے پہلا کام کیا تھا اور ایک اویئرنیس دینے کے بعد, وہ تھا میرا ریسرچ ماڈل, ریسرچ سسٹم لانچ کرنا, جو کہ میں نے وہاں پہ RSM ماڈل لانچ کیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں, جو ریسرچ وہ یہاں پہ سبمٹ کروائیں, وہ خود ہی اپروولس ہوں گی, وہ خود ہی آگے جائیں گی. اور اس کا جو اب نیکسٹ ورژن آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے خود ہی AI کے تھرو خود ہی انوویٹیو وہ اس میں سے سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ ریسرچ انوویٹیو ہے, اس کے اوپر پاکستان میں کہیں کام نہیں ہوا ہوا ہے, اور پھر وہ خود ہی سے کمرشلائزیشن والے بریکٹ میں آ جائے گی. اور پھر وہ ہمیں خود ہی گائیڈ کر دیں گے کس کس انڈسٹری کا اپروچ, کیونکہ ہم اس میں جتنی انڈسٹری سے ہماری کولیبریشن ہے اس میں ہم وہ ڈاٹا اس میں پٹ کر دیں گے, اور پھر وہ ہمارے پاس پوری لسٹ ہمیں بتا دے گا کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ یونیک ہے, یہ انوویٹیو ریسرچ ہے, اور اس کو پھر آپ ان انڈسٹری کے ساتھ کمرشلائزیشن کے ماڈل کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر ہم ان لوگوں سے, ان تمام انڈسٹریز سے جن کے ساتھ ہمارے آلریڈی MOU سائن ہوئے ہوئے ہوں گے, ان سے پھر ہم بات کر سکتے ہیں, ان کو ہم پریزنٹیشنز دے سکتے ہیں, ان کو ہم پروٹوٹائپ دکھا سکتے ہیں, اور ان کو ایکسپیرینس کرا سکتے ہیں اس ریسرچ کا, اور پھر ان کے ساتھ ہم آگے اس کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کتنے بزنس کاؤنسلز کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں, لیکن جتنے ہیں ان کے ساتھ ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے. ہمدرد کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ ہمدرد مشہور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں. ہمدرد کی ٹیریٹری کے آس پاس جتنے بھی ہیں ان کو ہمدرد میڈیکل پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارا ہاسپٹل ہے شفا الملک کر کے, آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں, جتنے بھی گوٹ ہیں, ان سب کے لیے فری ڈسپنسری وہاں پر ہے, فری ان کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے. وہاں پہ طبیب بھی ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں, اور ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس. تو ہمدرد تو مشہور ہی اپنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ہمارے بیسکلی لیکچرار ہیں, وہ ہی از ویری ایکٹیو پرسن. انہوں نے ہمیں بڑا اچھا, انہوں نے باقی ٹیچرس کو, جب کہ وہ لیکچرار ہیں لیکن انہوں نے باقی اپنے سینئرس کو بھی اس چیز کے لیے ٹرین کرا اور کنونس کرا کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ فائدہ کر سکتے ہیں نا, تو آپ اسے کچھ ہنر سکھا دیں. وہ آپ سے بار بار پیسے نہیں مانگ سکتا, آپ اسے ہنر سکھا دیں, آپ اس کو خود اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں. وہ آگے جا کے آپ کے پاس وہ آئے گا ہی نہیں, اور بس اس کو صرف یہ آپ چیز کہیں کہ یہ چیز میں تمہیں مفت میں سکھا رہا ہوں, آگے جا کے جب تمہیں موقع ملے تو تم کسی اور کو یہ مفت میں سکھا دینا. تو یہ ایک طرح سے یہ سائیکل چلتی جائے گی, اور پھر کسی کو کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے. یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹیبل کر لیں گے اپنے ہنر کی بیسس کے اوپر کہ وہ خود ارن کر رہے ہوں گے. اور ہم نے یہی چیز کرا ہے. ہم نے کچھ گرافک ڈیزائننگ کے کورسز, اس طرح کے کورسز جو ہیں ہم نے کچھ ایریاز کے اندر ہم نے سکھائے ہیں, اور ابھی آگے بھی ہمارا جو پلان ہے وہ اسی کے اوپر کام کرنے کا ہے. آپ کا پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے؟ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر ہمارا بیسکلی سینٹر آف ایکسیلنس ہے, اس کے انڈر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یس. تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے یا فیکلٹی کے لیے؟ ہمارے STP پروگرامس الگ ہیں, FTP پروگرامس الگ ہیں, اور ایک بھی پرووائڈ کرتا ہے. STP ہمارے الگ ہوتے ہیں, FTP الگ ہوتے ہیں, اور PDP ہمارے الگ ہوتے ہیں. پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہمارے الگ ہوتے ہیں. کیا انٹر فیکلٹی ایکسچینج پروگرام پہ کام کرتے ہیں؟ بالکل. ابھی ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ فارن کنٹری گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ وہ خود لوگوں کو پڑھا کر بھی آئے ہیں, اور ان کا پیٹرن سیکھ کے واپس آئے ہیں. اب وہ ہمارے انگلش ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں. آپ کا R&D کس اسٹیج پر ہے؟ اگر آپ مجھ سے ایسے پوچھیں کہ تو میں بولوں گی میری نظر میں تو کافی پروگریسو اسٹیج پر ہے, کیونکہ جب آپ انڈسٹری میں جا رہے ہیں اور انڈسٹری آپ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ اچھا کام کر پا رہے ہیں.
اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ نہیں ابھی ہمیں ٹائم چاہیے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ جب انڈسٹری ہمیں ایکسیپٹ کر رہی ہے اور انڈسٹری ہمارے ساتھ آگے کام کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم کچھ تو ایسا کر رہے ہیں جو انڈسٹری کو سمجھ آ رہا ہے. مطلب آپ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے، ہم اپنی لیول کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے اوپر کہ ہم کتنا آگے کر پاتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا سرو کر سکیں. ہمدرد کا موٹو ہی یہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. آپ کا ایکسلنس کون سی فیلڈ ہے؟ آپ مطلب اورک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ اورک کے حوالے سے بات کر رہے ہوں، اگر میں آپ کو فیکلٹی بتاؤں تو وہ میری انجینئرنگ فیکلٹی ہے، جس کو میں کہوں گی کہ یہ ایکسلنس ہے. سیکنڈ پہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر میں آپ کو پہلے ہی بول دی تھی ایسٹرن میڈیسن ہے تو آپ بولتے ہیں آپ تو کنیکٹ کر رہے ہیں اپنی لیبارٹری کے ساتھ، کیونکہ ایسٹرن میڈیسن کہہ لیں کہ وہ ہماری اسپیشلٹی ہے. مطلب کشمش آپ نے خود ہی کھانے. یس، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایسٹرن میڈیسن کا نام نہیں لیا، بیکاز وی آر دا پائنیئر آف ایسٹرن میڈیسن. تو آپ بولتے کہ یہ تو آپ نے خود ہی بنایا ہے، آپ خود ہی مارکیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کا R&D اچھا ہو گئی. لیکن اس کے بعد اگر میں بولوں تو وہ میری انجینئرنگ فیکلٹی ہے. تو اس کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کے لیے بینیفیشل ہو؟ ہم روبوٹک انجینئرنگ کے اوپر ہم کام کرنا شروع کر رہے ہیں. ہمارے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا 2021 میں، اور 2022 تک اس کے اوپر کام ہوا. پھر کچھ ریزنس کی وجہ سے ہمارے ڈیفینیٹلی آپ کا اسکل سیٹ جن پروفیسرس کے پاس ہوتا ہے وہ جب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. لیکن ہم دوبارہ سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس روبوٹک سرویلنس کے لیے ہم نے بنائے ہیں ڈرونس کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ان کو، کہ وہ پوری طرح سے کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم AI سے کنیکٹ کر کے، کوئی انجینئرنگ فیکلٹی ہے، AI سے کنیکٹ کر کے ہمارے کافی سارے پروجیکٹ ہیں جو ابھی ہمارے مارکیٹ میں بھی آئیں گے. کیونکہ NDA سائن ہوا ہوا اس لیے میں بتا نہیں سکتی ہوں. ہمارے کچھ پروجیکٹس ہوئے ہیں، ہم نے PIA کے ساتھ ہم نے کام کر رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی NDA سائن ہوا ہے تو پھر ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس کی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو آپ کا ڈسکلوجر؟ جی، نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہمارا ان کے ساتھ سائن ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں پھر اس کے بارے میں فردر ڈسکشن نہیں کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں بتا سکتی ہوں کہ کن کن انڈسٹریز کے ساتھ یا کن کن کمپنیز کے ساتھ ہمارا کام ہوا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بچے جو نیو ایڈمیشن کے لیے مختلف یونیورسٹی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی میں کیوں آئیں؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں آنے سے نا ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمدرد ان کو اچھی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. دوسری چیز، ہمارے پاس جو ہمارے فیکلٹی کا اسکل سیٹ ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت اچھا ہے یا دوسروں کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا گیپ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمدرد ہے تو وہ صرف ایسٹرن میڈیسن کے لیے ہے. ہمدرد ایسٹرن میڈیسن کے ساتھ انجینئرنگ میں کافی اچھا کام کر رہی ہے، مینجمنٹ سائنسز میں کر رہی ہے. ہمارا سوشل سائنسز بہت امپروو ہو چکا ہے. ہمارا فارمیسی، ہمارے پاس سیٹس نہیں بچتی ہیں، ہمارا فارمیسی فل جاتا ہے، ہمارا میڈیکل فل جاتا ہے. تو بچوں کے لیے میرے خیال سے، اور ہم ابھی اس دور میں ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے ہمارے پاس کیسے آئیں. ہمیں کام اچھا چاہیے، بچے خود آتے ہیں، اور ہمارے پاس ہمدرد میں بچے خود آتے ہیں. بچے کیوں پسند کرتے ہیں ہمدرد کو؟ کوئی تو ریزن آپ نے کوئی تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا، فیڈ بیک آپ نے. اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ بچوں کو روح افزا پسند ہے اس لیے بچے ہمدرد آتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہے، کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمدرد میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، اور ہمدرد میں فائنل ایئر میں جا کے وہ انڈسٹری میں جانے کا ان کو موقع مل رہا ہے. وہاں پہ ہم ان کو انڈسٹری سے کنیکٹ کرتے ہیں. انجینئرنگ میں مسٹ ہے کہ انہوں نے فائنل ایئر پروجیکٹ سبمٹ کروانا ہے، اور فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے وہ انڈسٹری سے کنیکٹ ہونا چاہیے. ہم نے اپنے کیپسٹون پروجیکٹ سے اسٹارٹ کروائے ہیں. ہمارے کچھ بچوں نے چیزپ کے لیے کام کیا ہے، چیزپ یا چیز ایسے ان کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اور ہماری چیزیں چل رہی ہیں. مطلب آپ کا اور ایک اس قابل ہے کہ لوگ اس کو کنسیڈر کریں اور ایڈمیشن لیں. لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ایڈمیشنس کے لیے میرے خیال سے ہمیں اتنا زیادہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے پاس ایڈمیشنس خود آتے ہیں. تو اس کی وجہ ہوگی نا ایڈمیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ. یا تو آپ کا اور ایک بہت اچھا ہے، یا اور ایک بہت اعلیٰ پرفارم کر رہا ہے، آپ پاکستان میں رینکنگ پر ٹاپ پر ہیں،
تو اس لیے آپ کی طرف جاتا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے, ہمیں وہی تو معلوم کرنی ہے. بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمدرد آ کے ان کا فیوچر سیکیور ہے, اس وجہ سے بچے ہمدرد کو چوز کرتے ہیں. اور ہمدرد کی ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں, ان میں ہمارے پاس بہت اچھے نام والے ہمارے پاس فیکلٹی ممبرس ہیں. ایک وہ فیکٹر بھی ہوتا ہے. اگر میں بولوں صرف اورک کی وجہ سے بچے ہمدرد آنا چاہتے ہیں, وہ تھوڑا سا غلط ہوگا. اس میں فیکلٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ مین تعلیم جو دینی ہوتی ہے وہ فیکلٹی کی نہیں دینی ہوتی ہے, اور ایک صرف انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. بچہ جب فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو ہم ان کو اورینٹیشن پرووائڈ کریں. اورینٹیشن کے بعد کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ اپنا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا پروجیکٹ کرتے ہیں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے, اس کو اور ایک ایسے سے سپورٹ کرے گا. بچہ خود فرسٹ سیمسٹر سے اور ایک سے کنیکٹ رہتا ہے. ہماری ڈفرینٹ ٹریننگس ہوتی ہیں, بچہ وہ اٹینڈ کرتا ہے. مطلب آپ بچوں کو اور ایک کے کلینک میں شروع میں ہی لے آتے ہیں. وہ ضروری ہے کہ بچے کو آگے پتہ ہو کہ اس نے آگے, بچہ پہلے سے ہی اپنا روڈ میپ خود کر لے, وہ اپنی میپنگ خود سے کر لے. ہم اسے گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے اسپون فیڈنگ نہیں کر سکتے. ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس راستے ہیں, آپ اس طرح سے آگے جا سکتے ہو. اب آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے وہ 100 لوگوں کی لائن میں لگ کے جاب لینی ہے یا آپ نے 100 لوگوں کو جاب دینی ہے, کیونکہ 2 طرح کے ہی لوگ ہو سکتا ہیں. یا تو آپ فالوور بن جائیں یا دوسرے کو آپ اپنا فالوور بنا لیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا BSR میں اور ایک ریپرزنٹیشن ہے؟ بسر کے اندر ریپرزنٹیشن میری ہماری ڈین ریسرچ کی ہے. بیسکلی ہم نے اس کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ڈین ہیں ایک ریسرچ کے, وہ ہماری جو ریسرچ کی جتنے بھی ہمارے میٹرس ہوتے ہیں وہ کافی سینئر پروفائل ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی ریسرچ کی انہوں نے وقف کر دیا ریسرچ کو, تو وہ بیسکلی بسر اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس میں بیسک ریسرچ, اپلائیڈ ریسرچ, اور پھر وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارے میٹرس ہیں. اب اس میں سے کون سی اپلائیڈ ریسرچز یہ ہیں, تو بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ وہیں سے الگ ہو جاتی ہے. وہ پبلیکیشنس دیکھتے ہیں, ہم پروجیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ادھر بیسک ریسرچ کے اوپر جو جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپلائیڈ ریسرچ کا جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر اور کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا یہ جو ریسرچ جرنل ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ریسرچ جرنل ہمارا بیسکلی 2 ہیں. ہمارا ایک اسلامکس ہے اور دوسرا ہمارا میڈیکس ہے, اور دونوں ہی HSC ریکگنائزڈ ہیں. ایک ہمارا وائی پہ ہے, ایک ہمارا ایکس پہ ہے. گڈ. اور ہمارا ایک جرنل آف فارمیسی ہے, وہ جلدی ہمارا نوٹیفائی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ان یونیورسٹی کو کیا مشورہ دیں گے جو ایسپائرنگ ہے اور ابھی نوٹیفائڈ نہیں ہوئے؟ میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں, بہت ساری یونیورسٹی میں اور ایک کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ میں ہمیشہ بولنا چاہتی تھی. مجھے یہ والا ایک چیز پہ ہمیشہ بات کرنی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کمپٹیشن میں جائیں گے تو بڑا نقصان ہے. لوگ ہر چیز کو اپنا کمپٹیشن سمجھتے ہیں, جبکہ اگر آپ اس کو ہیلدی وے میں لیں تو کمپٹیشن اصل میں نہیں ہوتا, یہ اپارچونیٹی ہوتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ ریسرچ ہے, اس کو میں نے آگے کر دیا تو ہمارے کمپٹیٹر کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, یہ چوری ہو جائے گی, یہ آئیڈیا چلا جائے گا. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ صحیح ریسورسز کو صحیح چیزیں نہیں دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی کو صحیح طرح بیان نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بہت ساری یونیورسٹی میں یہ والا مسئلہ ہے. ان کے پاس IPR کا بہت ایشو ہے. وہ لوگ اپنی فیکلٹی کو یہ کانفیڈنس نہیں دے پا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پیٹنٹ کرا کے مارکیٹ میں لے کے جانا ہے. ان کو یہ ڈر ہے, میں سیکورٹی ورڈ یوز نہیں کروں گی, لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ چیز ہم نے لوگوں کو بتائی تو یہ آئیڈیا چوری ہو جائے گا. لیکن ایسی چیز رکھ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ جو صرف آپ کو پتہ ہے, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئیڈیا میں کسی شیئر کر لیا تو چوری ہو جائے گا. جب میں بھی آئی تھی تو مجھے بھی ایسے کوشچنس فیس کرنے کو ملے تھے کہ یہ چیز اگر ہم نے انڈسٹری کو بتا دی تو وہ تو چوری کر لے گی, اس کے پاس تو زیادہ اچھے ریسورسز ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی کسی بھی یونیورسٹی کی لیب میں اور انڈسٹری کی لیب میں بہت فرق ہوتا ہے. اور ایک چیز سے میں بات کرنا چاہوں گی, اگر آپ HSC کا ماڈل بھی اگر آپ دیکھیں, آپ سکسیزفل اور ایک جہاں پر ہیں ان کے بھی اگر آپ ماڈل دیکھیں تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی پہلے یونیورسٹی میں آ رہی ہے, اور HSC بھی یہی چاہتا ہے. HSC بھی آپ کو یہی چاہتا ہے ایگزیکٹلی. لیکن پاکستان میں آپ ریورس دیکھیں گے, ٹیکنالوجی پہلے انڈسٹری میں آئے گی, اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں جائے گی. اگر آپ بڑے نام دیکھیں ان کے ریسرچ سینٹرز یونیورسٹیز میں ہیں,
پاکستان میں آپ مجھے کوئی ایک کمپنی بتائیں جس کا ریسرچ سینٹر یونیورسٹی میں ہو. ہم اپنے لوگوں کو سب سے پہلے انڈسٹری آپ کو تب ویلکم کرے گی نا جب آپ کے لوگوں کے اندر یہ کانفیڈینس ہوگا کہ ہم مارکیٹ میں جائیں. ایک دفعہ منع ہوگا, 2 دفعہ منع ہوگا, تیسری تو آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. آپ نے کوشش کرنی ہے, لیکن ہم وہ پہلا اسٹیپ نہیں لیتے. ہم اب ہماری فیکلٹیز کو یہ کانفیڈینس نہیں دے پاتے ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ کے صرف ضائع ہوگی. کوئی نہ کوئی دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لے گا, یہ ریسرچ ہو جائے گی, اس کے اوپر کام ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا جو ہوگا آپ صرف سوچتے رہ جائیں گے. دیکھیے پاکستان میں تو جو ماڈل مجھے پتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں بڑے آدمی کی لانڈی ہے. اس کے پاس پیسہ ہے, وہ لانڈی کو خرید لیتا ہے, اس کے بعد اپنی مرضی کی ٹیکنالوجی یہاں بیچتا ہے. اکیڈمیا میں تو آنے ہی نہیں دیتا. نہیں, میں اس سے آپ سے اگری نہیں کروں گی. ٹیکنالوجی ہر کسی کے لیے ہے, لوگوں کے پاس دماغ ہونا چاہیے. آپ ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ ہر چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے پاس یہ پانی رکھا ہوا ہے. اب اس پانی کے اندر آپ ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں, آپ اس کے اندر اس کو اسپارکلنگ واٹر بول دیں. آپ اس پانی سے زیادہ مہنگا اسپارکلنگ واٹر بیچیں گے. طریقہ ہے نا. آپ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے اس میں تھوڑی مائنر چینجز کر کے آپ لوگوں کو چیز دکھا کر آپ بیچ سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں سولر پینل کی ضرورت پڑی, بالکل, کون لے کے آیا؟ جس کے پاس پاور اور پیسہ ہے وہ لے کے آیا. آپ سب بانڈ ہو گئے. اس میں یونیورسٹی یا اکیڈمیا کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. تو اسی چیز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں تو یونیورسٹی کام ہی نہیں کر رہی ہے. میں اسی چیز کی تو آپ کو بات کر رہی ہوں. جب آپ نے مجھ سے کہا کہ اور ایک کو لوگ آگے نہیں آنے دے رہے یا اور ایک بہت ساری یونیورسٹی میں نوٹیفائی نہیں کروا پا رہے ہیں لوگ, اس کا ریزن ہی یہی ہے. دیکھیے اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس ابھی اگر آپ ان تمام یونیورسٹیز میں جائیں اور ان کے پروفیسر سے بات کریں, دیکھیں FYP سب کے لیے مسٹ ہے. اس کا مطلب ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ریسرچ وہیں پہ دب رہی ہے, ریسرچ آگے نہیں جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ کانفیڈنس چاہیے ہے, وہ فیکلٹی ممبرس کو وہ کانفیڈنس چاہیے ہے, ان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس چیز کو مجھے اب انڈسٹری لے کے جانا ہے, اس کو تھوڑا بہتر بنا کر. یا جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انڈسٹری خود اپنی ریکوائرمنٹس بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ آپ کا ماڈل ہے, یہ میری اس جگہ کے اوپر یہ میرا یہ پرابلم سالو کر سکتا ہے, اس کو اس طرح سے بہتر کریں. کسی انڈسٹری نے یونیورسٹی کو کوئی پروجیکٹ دیا؟ PIA کولیپس ہو گئی. PIA والوں نے کہا کہ ہمارے پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں. پاکستان اسٹیل کولیپس ہو گئی. کیا کسی نے آپ سے اکیڈمیا سے آ کے کہا کہ ہمیں اس کی پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیں؟ تو یہ تو ماڈل ہے ہی نہیں پاکستان میں. اب اس چیز کے اندر تھوڑی سی پالیٹکس انوالو ہو جائے گی, اس میں بات نہیں کرنا چاہوں گی. پالیٹکس کی بات نہیں, ہم تو دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج کے حوالے سے. دیکھیے ہمارے پاس ایک زمانے میں ڈسپلن تھی, ہم ڈسپلن بیچا کرتے تھے, ہم ڈسپلن 10 پیسے کی بیچتے تھے. اس وقت جو ڈسپلن تھی 900 ملی گرام آتی تھی, ہم نے اس کو 150 ملی گرام کر دیا اور اس کا پرائز 8 روپے کر دیا, اور ہم نے اس کو جو ہے پلیٹلیٹ جو کوئلش جو کوگلینٹ کے طور پہ بیچنا شروع کر دیا, اینٹی کوگلینٹ. تو رزلٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کو انوویشن کہتے ہیں نا, ویلیو ایڈٹ کی طرف آپ لے آئے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اجارہ داری کی نظر ہے. وہ چند لوگ ہیں, وہ بادشاہ ہیں, ان کی مرضی ہے, جو ٹیکنالوجی لے کے آئے وہی ٹیکنالوجی بیچیں. تو اکیڈمیا انڈسٹری تو لنکیج ہو ہی نہیں سکتا, کام ہی نہیں کر سکتا. پوری دنیا کا اگر آپ ماڈل دیکھیں تو پوری دنیا میں ٹیکنالوجی یونیورسٹی بیچتی ہے. تو ہمدرد کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اس بات کو میں ایسے لوں گی کہ آپ کہ بھلے دوسرے کے پاس پیسہ ہے, لیکن دماغ تو یونیورسٹی کے پاس ہے, دماغ تو فیکلٹی ممبر کے پاس ہے, تب بھی اس کو آنا تو وہیں پڑے گا. اگر آپ ایک اچھی انوویشن ریسرچ کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ نیڈ ہے, تو آپ اس پیسے والے کے پاس تو جا سکتے ہیں نا, وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا, آپ تو جا سکتے ہیں. تھوڑا سا پرابلم ہے, تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. انڈسٹری جو ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ مانگتی ہے. بالکل, انڈسٹری چاہتی ہے کہ میں پیسہ لگاؤں اور مجھے ٹھک کر کے اس کا ریوارڈ مل جائے. اکیڈمیا میں ایسا نہیں ہے. اکیڈمیا میں تو پروفیسر جو ہے وہ بڑے آرام سکون کے ساتھ پیشنسلی کام کرتے. انڈسٹری کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, وہ کہتے پیسہ لگاؤ ٹک کر کے کام کرو, نہیں آتا باہر سے ہائر کرو یار, کسی کنسلٹنٹ کو لاؤ اپنا کام نکالو. دس از دا گیپ. ہاؤ ٹو فل دیٹ گیپ. جو پرووائڈ کنسلٹنسیز,
تو جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہمارے جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر کنسلٹنسیز پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا پیسہ 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 یونیورسٹیز کے پاس کم نہیں ہے. بات یہ ہے وہ ماڈل ابھی موجود جی نہیں ہے. یونیورسٹی تو ہر وقت رو رہی ہے کہ ہم فیس کے پیسے سے یونیورسٹی چلا نہیں پا رہے ہیں, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں آ رہا, ہمارے پاس فنڈ آ نہیں رہا ہے. یہ چیز بھی غلط ہے. اگر کوئی یونیورسٹی یہ بول رہی ہے نا تو ان کو اپنے R&D کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز دیکھیں تو ان کا جو ماڈل ہے یا جو ان کی ارننگ ہے وہ ان کی بچوں کو پڑھانے سے نہیں پوری ہوتی ہے, وہ ان کے اسٹوڈنٹ فیس سے نہیں چلتی ہے, بلکہ ان کی چلتی ہے کتنے انہوں نے کمرشلائزیشن کری ہے, ان کا ریسرچ کتنا مارکیٹ میں جا رہا ہے, پوری دنیا میں ایسے چل رہا ہے. جارجیا ٹیک کو اگر دیکھیں تو اس کے پاس اتنا R&D کا پیسہ ہے وہ ہندوستان کو خرید سکتا ہے. ہمارے پاس کسی یونیورسٹی میں اتنی کیپیسٹی ہے؟ اب یہ تو میں آپ کو نہیں بول سکتی ہوں کچھ بھی اس بات کے اوپر, کیونکہ اب وہ تو پورے پاکستان کا ہی المیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ تو میں آپ کو نہیں بولتی. کہ کچھ گیپس ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں صرف ایک اور ایک کا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس میں ہول سول پوری یونیورسٹی نے کام کرنا ہے, اس میں انڈسٹری نے کام کرنا ہے. یہ ایک کولیبریٹو پورا ایک ماڈل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ اگر آپ صرف ایک اور ایک سے بولیں بھائی اور ایک نا جادو کی چھڑی نہیں گھما سکتا. اور ایک کا کام ہے بتانا, اور ایک کا کام ہے انٹروڈیوس کروانا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز, اور ایک کا کام ہے اپارچونیٹیز لے کر آنا, اور ایک وہ کر سکتا ہے, اور ایک کا ایک کام اور ہے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی تو اس کو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ہم, لیکن ایک بندہ اگر وہ بول رہا ہے کہ مجھے یہ ریسرچ آگے نہیں لے کے جانی ہے تو اس ٹائم پہ وہ اویئرنیس ہی دے گا اس کو, اس ٹائم پہ وہ اس کو کانفیڈینس ہی دے گا. ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے آپ کا آئیڈیا چوری ہو جائے گا, چلے ہم اس کو پوری بات نہیں بتاتے, ہم اس کو اتنا بتاتے ہیں انڈسٹری کو جتنا اس کو جاننے کی ضرورت ہے, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. انڈسٹری کنونس ہوتی ہے. دیکھیں اس کے 2 ریزنس ہیں. ایک یہ انڈسٹری جب اکیڈمیا کے ساتھ کام کرتی ہے نا تو وہ اس کو اتنے پیسے نہیں دیتی جتنے وہ باہر کسی اور بندے کو دے رہی ہوگی. اگر وہ کسی ڈفرینٹ کنٹری کے کنسلٹنٹ کو دے رہی ہوگی, ڈفرینٹ کنٹری کے, اگر وہ کسی لوگوں کو بلائے گی, کوالٹی کا فرق ہوا نا. کوالٹی کا فرق نہیں ہوا. انڈسٹری اپنی ریکوائرڈ کوالٹی خود بنوا لیتی ہے. یونیورسٹی جیسا بھی کام کر کے ان کو دے رہی ہو, یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ اپنے اسٹینڈرڈس اپ گریڈ کروا لیتی ہے. اس کے جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہیں وہ اس کے اوپر کام کروا لیتی ہے. تو جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے تو ملٹیپل ٹائمز واپس آتا ہے چینجز کرنے کے لیے. اس کا مطلب انڈسٹری اپنے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی ہے, انڈسٹری اپنے اسٹینڈرڈس پر ہی ہے. وہ پروجیکٹ کی کوالٹی اپ گریڈ کروا لیتی ہے اور وہ اس کو لو ریٹس پہ پڑتی ہے. تو اس سے انڈسٹری کا بہت فائدہ ہے. ایون ہم تو اس ماڈل کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے 2nd ایئر اسٹوڈنٹس اور 3rd ایئر اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے ہیں کہ انڈسٹری میں کام ہوتا کیسے ہے. کیونکہ اگر میں اپنا بتاؤں, جو کچھ میں نے اکیڈمیا کے ٹائم پہ, جو کچھ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر پڑھا تھا, اور جب میں انڈسٹری میں گئی تھی آئی واز لائک یہ میں کدھر آ گئی ہوں, یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو مجھے پڑھایا گیا. تو لکیلی جب میں ماسٹرس میں آئی تھی تو اس ٹائم پہ ہمارے چیئر پرسن ہوتے تھے پروفیسر ڈاکٹر شبیب الحسن صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کو فائنل ایئر انڈسٹری ایکسپرٹ پڑھائے گا, اور ایسا ہی ہوا. اس ٹائم کے اوپر میرے لیے انڈسٹری اتنا زیادہ اسٹرینج نہیں تھی. جب میں انڈسٹری ایکسپرٹ سے پڑھ رہی ہوں, انڈسٹری ایکسپرٹ آ کے مجھے انڈسٹری کی نالج دے رہا ہے, نہ کہ وہ اکیڈمک نالج مجھے دے رہا ہے. اکیڈمک نالج ہو گئی 2 سال, ایگزیکٹلی. تو وہاں اس ٹائم کے اوپر میری لرننگ زیادہ بہتر ہوئی. اسی لیے یہ چیز اب ہم یہاں امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اورک کے تھرو بچوں کو انڈسٹری کے پروجیکٹس کروائیں. جب بچہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھے گا, جب بچہ اس انوائرمنٹ میں کام کرے گا, وہ زیادہ سیکھے گا, نہ کہ وہ کلاس روم کے اندر بورڈ پہ پڑھا دیا, پریزنٹیشن دے دی, اس سے سیکھ لیا. جب تک وہ خود گراؤنڈ میں اتر کر پروجیکٹ نہیں کرے گا تب تک اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ نہیں چلیں گے. اس میں کیا پرابلمس آ سکتی ہیں, اس میں کیا ہرڈلس آ سکتے ہیں, اس کے کیا آبسٹیکلس ہو سکتے ہیں, تب تک اس سے وہ انالائز نہیں کر پائے گا. تو اور ایک کا کیا رول دیکھتی ہے فیوچر رول کیا اور ایک کا؟ اور ایک کا فیوچر بہت برائٹ ہے, اور میں یہ دیکھتی ہوں. آپ تاج کے ساتھ جیولری بھی پہننا چاہتی ہیں؟ میں ڈائمنڈ پہننا چاہتی ہوں. کچھ کر کے دکھائیے. تو اس چیز کے لیے میں نے کہا نا, اور ایک صرف فیکلٹی کے لیے نہیں ہے, اور ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, اور ایک اپنے آس پاس کے امپلائیز کے لیے بھی ہے. اگر کوئی فنڈنگ آتی ہے تو امپلائی بھی اپلائی کر سکتا ہے.
اگر وہ اس کا کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اگر کوئی امپلائی کسی انوویشن کے اوپر کام کر سکتا ہے تو وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی آگے جا سکتا ہے. تو یہ اوپن فار آل ہے. تھینک یو ویری مچ مس ایمن, آپ نے بہت اچھے انداز میں بہت سارے مشکل سوالات کا جواب دیا, اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. اور آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ اورک کا فیوچر بہت برائٹ ہے. ویورز, اورک آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا موقع دیتا ہے, اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جب آپ کسی نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے اور چیلنج قبول کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے, اور آپ کا جو گلوبل پرسپیکٹیو ہے بہت کلیئر ہو جائے گا. یو کوڈ ویژولائز ان اے ڈیپر سینس. اور تیسرا, سسٹینیبلٹی اس وقت ہے جب اپنے ملک کے ساتھ آپ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.